نیک آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی مدینہ میں وفات ہوئی جو مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کاش یہ کہیں اور مرتا۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو شخص اپنے وطن مولد کے علاوہ کہیں اور مرتا ہے تو اسے جنت میں اس کی پیدائش کی جگہ سے لے کر موت کی جگہ تک کے برابر جگہ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولٹ نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر عذاب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ مسلمان درخت کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ وظیفہ جس کے پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہاتھ سے پکڑ کر جنت لے جائیں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائیں گے۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔